حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک شخص کا حیرت انگیز واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب کے ساتھ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں حج پہ جانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں بہت زیادہ دعائیں کر رہا ہوں، آپ بھی میری مدد فرمائیں۔ تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج کو جا سکیں؟ کیا آپ کے پاس زاد راہ ہے؟ کیا آپ کے پاس سواری ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ پھر تو آپ کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ حج فرض نہیں ہے، لیکن دل کی آرزو ہے، تمنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں حج کو جاؤں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک درہم نکال کر اس شخص کو دیا اور کہا کہ اس راستے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ کہ جہاں سے قافلے جا رہے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے قافلے جا رہے ہیں۔ تو یہ شخص وہاں پر راستے میں کھڑا ہو گیا اور اونٹوں کے اوپر قافلے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ تو اسی دوران ایک بہت بڑا قافلہ آیا کہ جس کا سپہ سالار جو تھا، اس نے اس شخص کو دیکھ کر اس کے پاس اپنی سواری کو روک کر کہا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیت اللہ جانا چاہتا ہوں۔ تو اس سپہ سالار نے کہا کہ کیا تمہارے پاس سواری ہے؟ تو اس نے کہا نہیں کہ نہیں، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ پھر تم ہمارے ساتھ حج کے لیے چلو، کیونکہ ہمارے قافلے کے اندر ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی سواری کا ہم نے انتظام کر لیا تھا، لیکن وہ ہمارے ساتھ حج پہ نہیں جا رہا، لہذا اس کی سواری کو تم اختیار کر لو۔ تو یہ شخص خوش ہو گیا اور یہ اس کی سواری پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب راستے میں جہاں کہیں بھی یہ لوگ کھانا کھانے کے لیے اترتے اور کھانا کھاتے تو وہ قافلے والے اس کو مہمان سمجھ کر کھانے میں شریک کر لیتے اور اس کی مہمان نوازی کرتے اور اکرام کرتے۔ اور دوران گفتگو جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے، تو پھر تو ان لوگوں کی اس شخص کے ساتھ عقیدت اور محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو ان لوگوں نے پورے سفر ان کی اکرام کی، ان کو کھلایا پلایا۔ جب وہ بیت اللہ پہنچے تو انہوں نے احرام باندھ کر پھر حج بھی کر لیے۔ حج کے بعد جب وہ مدینہ جانے لگے تو اس شخص کو مدینے بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر مدینے پہنچے۔ تو یہ روضہ رسول پر حاضر ہوا، دعائیں کیں۔ جب واپس آنے کا ارادہ ہوا تو اسی سپہ سالار نے کچھ پیسے نکال کر اس کی نظر کیے اور کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے دوست احباب کے لیے اگر کھجوریں خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی تحفہ خریدنا چاہتے ہیں تو اس پیسے سے آپ خرید سکتے ہیں۔ لہذا اس تحفے کو اس نے قبول کیا اور خریداری کی، کھجوریں لیں اور زمزم لے کر یہ واپس اپنے گھر آیا۔ اور سب سے پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا، اور حال یہ تھا کہ یہ وہ تحفے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے رکھ کر رو پڑا، اور پھر اس نے وہ ایک درہم نکال کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ حضور، اس کے اندر بڑی برکت ہے، میں حج کر کے آ گیا، میں مدینے کا سفر کر آ گیا، اور میں یہ تحفے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، لیکن یہ درہم خرچ نہیں ہوئے۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے لیے دعائیں کی۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت پیسے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دل کے اندر ایک لگن، ایک فکر مندی اور ایک جستجو اور ایک آرزو کی ضرورت ہے۔ جس کے دل کے اندر آرزو ہو، تمنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سعادت عطا فرما دیتا ہے۔